اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وبارك وسلم وصل علیہ۔ حضرات، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق اسلام نے عائد کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان پر بڑا زور دیا ہے۔ جن حقوق کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے، آج جو حدیث میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر بیان کروں گا، یقیناً موجودہ ہماری حالت کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سنتے ہوئے آپ یقیناً انتہائی حیران ہوں گے۔ بخاری و مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ وعن ابی عمارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال، حضرت عمارہ بن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا۔ امرنا، ہمیں حکم دیا۔ ان 7 باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دے رہے ہیں۔ حدیث کے اندر امرنا کے الفاظ ہیں۔ وہ 7 کام، وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے بعیادت المریض، مریض کی مزاج پرسی کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اڑوس پڑوس میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں اور کہیں بھی شہر میں کوئی بیمار ہے تو دوسرے مسلمان جو بیمار نہیں ہیں وہ اس کی مزاج پرسی کریں، اس کی عیادت کریں۔ مریض کی عیادت سے مسلمانوں کی آپس میں محبت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، مریض کو حوصلہ ملے گا، جانے والے کو بھی دلی فرحت ملے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے واپس آنے تک وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا رہتا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، کتنا بڑا کام، بڑا معمولی ہے کہ کسی کے مریض کے پاس جانا، ہسپتال ہے یا گھر ہے، کہیں بھی وہ مریض ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جانا بظاہر ایک معمولی اور آسان کام ہے، لیکن اس کے اوپر اجر، ثواب، انعام اور اس کے فائدے دیکھیں کس قدر ہیں۔ دوسرا حکم کیا ارشاد فرمایا؟ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، جنازوں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جنازوں کے پیچھے، یعنی آج لوگ جنازے آتے ہیں تو بہت قلیل لوگ، تھوڑے لوگ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور پھر جنازہ پڑھتے ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض نہیں، لیکن یہ مسلمان کا حق ہے۔ پہلا حق آپ نے دیکھا کہ مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کو جائے، اس کی مزاج پرسی کو جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اور دوسرا حق مسلمان کا یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے جنازے میں جایا جائے اور اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ گھر سے جنازہ اٹھایا جائے تو جنازے کے پیچھے، پھر جنازہ پڑھ کر قبرستان کی طرف دفنانے کے لیے لے جایا جائے تو جنازے کے پیچھے پیچھے۔ یہ اس مسلمان کا، اس مرنے والے کا زندہ مسلمانوں کے اوپر حق ہے۔ کیا یہ حق ہم دے رہے ہیں یا سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر اپنے نفسا نفسی اور اپنے کاروبار اور اپنے دنیا داری کے دھندوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے تو حکم دے دیا، رسول اللہ نے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق قرار دے دیا۔ اور تیسرا حکم کیا دیا؟ فرمایا کہ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان یرحمک اللہ کہہ کر اس کو جواب دے۔ اب یہ جسے بھی چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ۔ اب دوسرا مسلمان جس نے سن لیا ہے یہ اب اس کو کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ گویا یہ اس چھینک آنے والے کا حق ہے جو دوسرے مسلمان نے ادا کرنا ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ سے رحمت کی دعا اس کے لیے
تو کیا ہے یہ کلچر ہمارا، یہ تہذیب ہے؟ لوگ جو ہے وہ اونچی اونچی آوازوں سے چھینکیں مارتے ہیں اور اس چھینکوں میں بھی مسخرہ پن پیدا کرتے ہیں، اس چھینکوں کو بھی دوسروں کی تکلیف کا باعث بناتے ہیں۔ مجال الا قلیل، اکثریت یہی کہ چھینک آتی ہے تو الحمدللہ بہت کم ہی زبانوں سے، منہ سے ادا ہوتا ہے، بہت کم ہی۔ اور پھر الحمدللہ اگر کوئی کہہ بھی دے تو سننے والے کو یہ سمجھ ہی نہیں، یہ شعور ہی نہیں کہ میں نے یرحمک اللہ کہنا ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حق ہے۔ اور چوتھا حکم کیا دیا؟ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، کمزور کی مدد کرنا۔ کرتے ہیں ہم کمزور کی مدد، کوئی جسمانی طور پر کمزور ہو یا مالی طور پر کمزور ہو یا صلاحیت کے اعتبار سے کمزور ہو یا وہ کسی بھی لحاظ سے کسی کمزوری کا شکار ہے اور وہ آپ کی مدد کا مستحق ہے، اس کو ضرورت ہے کہ کوئی دوسرے اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کا سہارا بنیں، تو یہ دوسرے مسلمانوں پر اس کمزور مسلمان کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کمزور کی مدد کریں۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ تو کوئی نہیں ٹھہرتا، ہر کوئی صحت مند، طاقتور، باصلاحیت، باوسائل لوگوں کے ساتھ چلنا اور ان کا ساتھ دینا فخر محسوس کرتا ہے۔ کس قدر ہم رسول اللہ کے اس حکم کے اپنے معاشرے میں دھجیاں اڑا رہے ہیں، خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی؟ اور پھر فرمایا کہ وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، عون المظلوم، یہ پانچواں حکم ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ مظلوم، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں آج ہمارے معاشرے میں اگر مظلوم طاقتور ہے تو اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اگر مظلوم بیچارہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ماڑا ہے، ماٹھا ہے، کم وسائل والا ہے اور اثر رسوخ والا کام ہے، برادری تھوڑی ہے، تو پھر ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج لوگ ظالم کے ظلم میں تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ طاقتور ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس پارٹی ہے، اس کے پاس اثر و رسوخ ہیں، اس کے پاس زمین اور جائیداد اور تعلقات ہیں، تو لوگ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، خواہ وہ مظلوم آپ کا دشمن ہو یا دوست، اپنا ہو یا غیر، برادری میں ہو یا باہر۔ اور چھٹا حکم رسول اللہ نے فرمایا وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ سلام پھیلاؤ، گلی محلے میں، گھروں میں، چوکوں اور چوراہوں میں، آتے جاتے مسلمانوں کا آپس میں جب میل ملاپ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب سے جب گزر رہا ہو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، گاہک دکاندار کو، دکاندار گاہک کو، باہر سے آنے والا گھر والوں کو، گھر والے باہر والوں کو، جو باہر سے کوئی آئے، چھوٹا بڑے کو، بڑا جو ہے وہ چھوٹوں کو، اور اسی طرح سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اور جہاں بھی آفس میں جاتے ہوئے السلام علیکم، واپس آتے ہوئے السلام علیکم۔ اس کا پورا ایک افشاء السلام، اس کو پھیلانا ہے، عیاں کرنا ہے، اس کا کلچر بنانا ہے، اس کو عام کرنا ہے اس سلام کو، تاکہ محبتیں پیدا ہوں۔ اور ساتواں حکم کیا دیا؟ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پوری کرنا۔ کوئی مسلمان قسم کھا بیٹھے لیکن وہ قسم کو پورا نہیں کر سکتا، تو باقی مسلمان یہ نہ کہیں کہ جی میرا کیا، کیوں کھائی تھی قسم، اب تو جان اور قسم جانے، نہیں، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کا حوصلہ بٹایا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اس کو اس قابل بنایا جائے کہ جو اس نے قسم کھائی ہے اس قسم کو پورا کر سکے، دوسرے مسلمانوں پر اس کا حق ہے۔ تو یہ 7 حقوق ہیں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ محبتیں بڑھ جائیں، معاشرے میں استحکام ہو، نفرتیں ختم ہو جائیں، فرقہ واریت ختم ہو جائے، مسلک کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ، گورے اور کالے کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ مسلمانوں میں جو فرق ہیں
وہ ختم ہو جائیں اور مسلمانوں کے اندر محبت اور الفت اور یگانگت پیدا ہو، پیار پیدا ہو، احساس محرومیاں ختم ہوں۔ آج ایک آدمی، ایک مسلمان غربت کی چکی میں پستا ہے یا کسی مسائل کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھتا ہے، تنہا محسوس کرتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ملتا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، اسے احساس نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرائض، یہ جو ذمہ داریاں مسلم معاشرے کی مسلمانوں کے سر پہ ڈالی ہیں، وہ فرائض ہم ادا نہیں کر رہے۔ ہم روزی روٹی کمانے، دنیا کی دوڑ دھوپ میں اور اپنی ضرورتوں اور اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور رسول اللہ کے ان فرامین کو پس پش ڈال کر آج ہم خود ہی اپنے معاشرے کو بگاڑ بیٹھے ہیں۔ اگر ان 7 احکامات پہ عمل کیا جائے تو یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔